اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھنا بالکل بدعت ہے. پہلے یہ درود پڑھنا بدعت ہے، اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے. کوئی کہے گا کہ مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں. دیکھو درود تو رسول کریم پر پڑھا گیا، بدعت کیسے ہوئی؟ بلال نے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا یہ الفاظ نہیں کہے. ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے. اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا. ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ ہم اذان دینے سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں. بعض لوگ اس کو بھی بدعت کہتے ہیں، اس کو بھی شرک. سنو ذرا غور سے اس کی دلیل کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماتا ہے ایمان والو نبی پر درود و سلام بھیجو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو نبی پر درود و سلام بھیجو. یہ بتائیے اللہ نے درود و سلام بھیجنے کا کوئی وقت مقرر کیا ہے؟ بولیے کوئی وقت مقرر؟ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا کہ تم نے نبی پر درود و سلام بھیجنا ہے. کس وقت بھیجنا ہے یہ نہیں فرمایا. علماء فرماتے ہیں یہ آیت ہے مطلق، المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے، اس پر کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی. اللہ تعالیٰ مطلق حکم عام فرما رہا ہے جس وقت چاہو میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، چاہے صبح کے وقت بھیجو تب بھی جائے جائے، شام کے وقت بھیجو تب بھی جائے. دیکھو میں اپنی بات کروں، ابھی یہ تقریباً 3 مہینے پہلے میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا. دوران تقریر ایک صاحب کھڑے ہو گیا، کہنے لگے جناب نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام اذان سے پہلے نہیں بھیجنا چاہیے. میں نے کہا حضرت جی پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں بھیجنا چاہیے. کہنے لگے آپ بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے کہ بھیجنا چاہیے. میں نے کہا اس کے تو ایک نہیں، میں الحمدللہ 11 حوالے دوں گا کہ بھیجنا چاہیے، لیکن آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بتائیے. کہنے لگے جناب نہ نبی پاک سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت ٹائم کیا ہوا؟ وہ گھڑی دیکھ کر کہنے لگے جناب اس وقت رات کے 12 بجے. میں نے کہا یہ بتائیے رات 12 بجے حضور پر درود بھیجنا جائز ہے یا نہیں؟ کہنے لگے جناب بالکل بھیج سکتے. میں نے کہا ذرا آپ دکھائیں نا کسی حدیث میں کہ حضور پر صحابہ نے رات 12 بجے درود بھیجا. کہنے لگے درود تو مطلقاً حکم ہے جس وقت چاہو بھیجو. میں نے کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، آ گیا ہے راہ پر باتوں ہی باتوں میں، مان جائے گا ان قریب 2-4 ملاقاتوں میں. میری بھی تو یہی بات ہے کہ مطلق حکم ہے درود شریف کا، جس وقت چاہو نبی پاک پر درود شریف بھیجو. اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی. جب اللہ نے قید نہیں لگائی تو ملا نے قید کیوں لگائی ہوئی؟ اب سنیے ہم اذان سے پہلے جو درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ کب سے پڑھا جا رہا ہے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں جناب یہ بریلویوں نے ایجاد کیا ہے. سن لو ذرا غور سے، کتاب کا نام ہے کشف الغمہ عن جمیع الامہ، جلد 2 صفحہ 78 میرے پاس موجود ہے. علامہ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں آج سے 850 سال پہلے مصر پر ایک شیعہ حاکم حکومت کرتا تھا. اس نے اپنی ساری قلم رو میں سلطنت میں اعلان کر دیا کہ جتنے مؤذن ہیں وہ اذان دینے سے پہلے مجھ پر اور میرے وزیروں پر سلام بھیجا کریں. مؤذنوں نے بھیجنا شروع کر دیا. پھر اس کی بہن خلیفہ بنی، اس نے بھی اس قانون کو جاری رکھا. لیکن جب مصر فتح ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کو فتح کیا. آپ نے فرمایا خبردار یہ بدعت سیاح ختم ہونی چاہیے، خبردار آپ کے بعد سے کوئی مؤذن کسی سلطان پر سلام نہیں بھیجے گا، بلکہ وہ اذان دینے سے پہلے یوں کہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. بتاؤ یہ درود ہم نے ایجاد کیا یا 850 سال پہلے سے مسلمان ملکوں میں پڑھا جا رہا ہے؟ ایک حوالہ. دوسرا حوالہ نوٹ کر لو، حوالے گنتے جانا بھائی، ڈنڈی نہیں مارنی. دوسرا حوالہ کتاب کا نام ہے شکر النعمت بذکر رحمت الرحمت، لکھنے والے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی. یہ حوالہ دیوبندیوں کی کتابوں کا دے رہا ہوں، سن لو ذرا. مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کانپور میں ایک جگہ تقریر کر رہے ہیں. دوران تقریر ایک آدمی آیا، جناب ٹھہر جائیے، میرے ایک دوست کو خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ اشرف علی تھانوی کو میرا سلام کہنا. اب تھانوی صاحب کے تاثرات سنیے. وہ کہتے ہیں کہ جب سے اس نے یہ بات کی میرا دل یہ چاہتا کہ آج میں واز نہ کروں، بلکہ جتنا ٹائم مجھے انتظامیہ نے دیا ہے سارے ٹائم میں یہی پڑھتا رہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ.
ہم 5 منٹ کے لیے پڑھیں تو مشرف تھانوی صاحب 2 گھنٹے پڑھ رہے ہیں، ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگا. یہ سارا شرک انہوں نے ہمارے لیے رکھا ہوا، آپ سارا ہی بغیر ڈکار لیے حرف. 2 حوالے ہو گئے. تیسرا حوالہ کتاب کا نام ہے الدرسنیہ. علامہ ذہنی رحلان مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہابیوں کے مارز وجود میں آنے سے پہلے حرمین شریفین کی دونوں مسجدوں میں آذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جاتا تھا. مکہ مکرمہ کی مسجد حرام اور مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی، ان نجدیوں وہابیوں کے آنے سے پہلے دونوں مسجدوں میں درود و سلام پڑھا جاتا تھا. کتنے حوالے ہو گئے؟ چوتھا حوالہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہابیوں کے شیخ الکل ہیں، بالکل ہیں تو بالکل ہی، وہ تو ہم سے زیادہ وہابی ان کو مانتے ہیں. انہوں نے اس کتاب کے اندر ایک وظیفہ لکھا ہے اوراد فتحیہ کے نام. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو اس وظیفے کو اپنے اوپر لازم کر لے گا اس کو 1400 ولیوں کی ولایت میں سے حصہ ملے گا. اس وظیفے میں جہاں اور بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہاں یہ بھی لکھا ہوا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. رات کرو اگر یہ درود و سلام پڑھنا شرک ہوتا، حرام ہوتا تو کبھی بھی مشرک و ولیوں کی ولایت میں سے حصہ نہیں ملتا. کتنے حوالے ہو گئے؟ 5واں حوالہ یہ پچھلے سال 18 مئی کو ایک مولوی صاحب کو قتل کیا گیا تھا، مولوی یوسف لدھیانوی. یہ جنگ اخبار میں اسلامی سوالوں کا جواب بھی دیتی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم، میرے پاس موجود ہے. اس میں ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ آج کل لوگ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ یوسف لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس نظریے سے پڑھتا ہے کہ یہ درود و سلام فرشتے حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. میں کہتا ہوں چلو یہی سمجھ کر تم پڑھ لیا کرو، پڑھا تو کرو، فتوی بازی کیوں کرتے ہو؟ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 6ٹھی دلیل 16 جنوری 1984 روزنامہ جنگ لاہور سے نکل رہا ہے. وہاں اسلامی سوالوں کا جواب دیتے ہیں مولوی عبد الرحمان اشرفی جو دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ آج کل لوگ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ مولوی عبد الرحمان اشرفی دیوبندی نے لکھا ہے کہ جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان کو 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جب وہ درود پڑھے تو اذان اور درود کے درمیان وقفہ کر لیں، چاہے وہ آدھے منٹ کا وقفہ کیوں نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ درود اور اذان کی لے کو بدل دیں، پھر درود پڑھنا اذان سے پہلے جائز. مجھے بتائیے ہم اذان سے پہلے 5 منٹ پہلے پڑھتے ہیں یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں وقفہ کرو چاہے آدھے منٹ کا ہو، اور ہم 5 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں. کتنے حوالے ہو گئے؟ 7واں حوالہ یہ لاہور سے ایک رسالہ نکلتا خطام الدین 1963 سیکنڈ ویک، میرے پاس موجود. اس رسالے کو نکالتے ہیں مولوی عبید اللہ انور دیوبندی. ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب آج کل لوگوں میں یہ رواج ہے کہ وہ اذان دینے سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ بتائیے یہ جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو لوگ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. کتنے حوالے ہو گئے؟ 8واں حوالہ سنو ذرا. یہ تبلیغی جماعت والوں کے پاس ایک کتاب ہے تبلیغی نصاب، اس کے اندر ایک انہوں نے باب باندھا ہے فضائل درود شریف کے نام سے. مولوی زکریا صاحب سہارنپوری لکھتے ہیں کہ آج کل لوگ اذان میں نبی پاک علیہ السلام پر صرف درود کا نام لیتے ہیں، سلام کا نام نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں میرے نزدیک صحیح صورت یہ ہے کہ حضور پر جب درود و سلام بھیجا جائے تو اس طرح کہا جائے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کتنے حوالے ہو گئے؟ 9واں حوالہ کتاب کا نام ہے ضیاء القلوب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی. وہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا طریقہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو حضور کی زیارت کرنا چاہے جمعرات کی رات کو غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہنے، عشاء کی نماز پڑھ کر مدینے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے اور یہ تصور کرے کہ نبی پاک علیہ السلام بلند مسند پر بیٹھے ہیں اور حضور نبی پاک علیہ السلام سامنے موجود ہے. حاجی صاحب لکھتے ہیں پھر دل کی طرف توجہ ڈال کر کہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر دائیں طرف توجہ ڈال کر کہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ کہتے ہیں اسی طرح یہ درود و سلام پڑھتے جاؤ حتیٰ کہ تمہیں نیند آ جائے. جب تمہیں نیند آ جائے گی تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی. کتنے حوالے ہو گئے؟ 9. 10واں حوالہ یہ مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی تفسیر عثمانی کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے تحت لکھتے ہیں وقد نص العلماء علی کراہۃ الاقتصاد. فرماتے ہیں علماء اس بات کو مکروہ جانتے ہیں کہ حضور پر صرف
درود بھیجا جائے، سلام نہ بھیجا جائے. وہ کہتے ہیں صحیح صورت یہ ہے کہ حضور پر درود و سلام بھیجا جائے، یوں کہا جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کتنے حوالے ہو گئے؟ 10. اور ہم ہیں 11ویں والے تو 11واں حوالہ. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کی ضیاء القلوب فرماتے ہیں آج کل لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسیلہ خطاب میں کلام کرتے ہیں. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، یہ پڑھنا جائز ہے. 1 نہیں 2 نہیں 11 حوالے دیے، بلکہ اس سے زیادہ بھی حوالے دے سکتا ہوں کہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا جائز ہے. اب مجھے بتاؤ کہ یہ جتنے حوالے میں نے دیے ہیں تقریباً سارے حوالے علماء دیوبند کے. آپ مجھے بتائیے اگر یہ پڑھنا شرک ہے تو علماء دیوبند اس کی اس بات کا حوالہ، اس کی اجازت کیوں دے رہے ہیں کہ یہ پڑھنا چاہیے؟ اگر یہ پڑھنا ناجائز اور حرام ہے تو پھر چاہیے کہ علماء دیوبند اس کے بارے میں فتویٰ نہ دیں. میرے دوستوں اگر وہ معلوم ہوا کہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا یہ جائز ہے ناجائز نہیں، سنو اس کی اصل بھی حدیث میں موجود ہے. یہ حدیث ابی داؤد شریف میں موجود، یہی حدیث امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں نقل فرمائی، یہی حدیث طبرانی شریف کے اندر بھی موجود ہے، یہی حدیث کنز العمال شریف کے اندر بھی موجود. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو نجار مدینے کا ایک قبیلہ ہے. قبیلہ بنو نجار کی عورت کہتی ہے حضرت بلال حبشی میرے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر مکان کی چھت پر آتے اور صبح صادق کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے. وہ کہتی ہے کہ جب صبح صادق طلوع ہوتی تو حضرت بلال حبشی بڑے ناز سے کھڑے ہوتے اور اذان دینے سے پہلے پڑھتے اللہم احمدو کا ونستعینو کا علی قریش یقیموا دینہ کا. وہ کہتی ہے کہ وہ یہ درود و سلام وہ یہ دعا پڑھتی اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بلال حبشی نے اذان دینے سے پہلے یہ دعائیہ کلمات چھوڑے ہوں. معلوم ہوا ایسے دعائیہ کلمات جن کا پڑھنا جائز ہو ناجائز نہ ہو وہ اذان سے پہلے پڑھنا نبی پاک کے مؤذن بلال حبشی کی سنت. اور حضرت علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع کے اندر فرماتے ہیں انہ فاعل یوجرہ بحسن نیتہ. آپ فرماتے ہیں اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا یہ ایک اچھی نئی بات ہے، اور اگر اچھی نیت سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے ہم اچھی نیت سے پڑھتے ہیں یا بری نیت سے پڑھتے ہیں؟ ہمارا یہی مقصد ہے کہ یا اللہ نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام دے، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. اور پھر دیکھو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ چونکہ اللہ نے درود و سلام کا حکم ایمان والوں کو دیا ہے، یہی وجہ کہ درود و سلام وہی پڑھ رہے ہیں جو ایمان والے ہیں، بے ایمان تو اس کا انکار کرتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں ایک رواج یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو سفید تو سبز چیز عشق والیوں میں بیٹھ کر منافقوں کو چھوڑ دے، منافقوں کو چھوڑ دے، تو عاشقوں میں بیٹھ کر وہابیوں کو چھوڑ دے، تو سنیوں میں بیٹھ کر اویسیوں میں بیٹھ کر بلال